نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس کی روشنی میں اسلام کے ایک اہم ترین فریضہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل نے جو مال ہم کو عطا فرمایا ہے، ہم کو دیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ چاہے وہ ملازمت کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہو، تجارت کے ذریعے آیا ہو، کھیتی باڑی کے ذریعے آیا ہو، پلاٹنگ کے کام کے ذریعے آیا ہو، لیکن اصل اس مال کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ اس کا مال کا مالک ہے تو اللہ کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں اور بندیوں سے یہ کہے کہ یہ مال تو ہمارا ہے، ہم جتنا چاہیں گے اس مال کو لے لیں گے اور جتنا ہم اجازت دیں گے تم اس مال میں سے خرچ کرو، اتنا ہی تم خرچ کر سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ جتنا مال تمہارے پاس سال کے گزرنے پر موجود ہے، اس مال کا 75% حصہ ہم رکھتے ہیں، 25% تم کو دیتے ہیں کہ تم اپنی ضروریات میں خرچ کرو، تو اس کو اس کے کہنے کا اور یہ حکم دینے کا حق تھا۔ بلکہ مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اللہ یہ فرمائے کہ مال کا 10% حصہ تم خرچ کرو اور 90% اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو اس کو یہ کہنے کا حق ہے۔ لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان اور فضل ہے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر کہ اس نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس نے ہمارے ساتھ ایک سہولت کا معاملہ فرمایا، آسانی کا معاملہ فرمایا، ہماری بھرپور ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ جتنا مال تمہارے پاس ہے اس مال کا 40واں حصہ یعنی صرف 2.5% تم ہم جہاں بتائیں وہاں خرچ کرو، 97.5% تم اپنی ضروریات میں خرچ کرو۔ ظاہر ہے یہ تو اس کا کرم ہے۔ اگر آج ہم کسی مال کے مالک ہیں تو ہمیں یہ اختیار ہے کہ وہ ہم پورا مال واپس لے لیں، یا جس کو ہم نے مال دے رکھا ہے اس سے یہ کہیں کہ چلو اس میں سے آدھا تم لے لو۔ لیکن یہ کرم ہے اس ذات اقدس کا، اس اللہ عز و جل کا، کہ اس نے کتنی آسانی فرمائی کہ تم اپنے مال میں سے صرف 2.5% حصہ ہمارے بتانے کے مطابق خرچ کر دو، ہمارے ہی بندوں پر، ہماری ہی بندیوں پر خرچ کرو گے تو اس کا بہت اجر ملے گا، اور نہیں خرچ کرو گے تو بہت سخت ترین عذاب ہوگا۔ اللہ نے جو فریضہ ہم پر عائد کیا ہے
اس میں اس فرض کو ادا نہ کرنے کے تعلق سے صراحت کے ساتھ جس فرض کو ادا نہ کرنے پر وعید ہے، اس میں سب سے اہم ترین اور سخت وعید زکوٰۃ کے بارے میں، بہت سخت وعید ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو انتہائی تکلیف دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، یعنی عذاب بھی معمولی نہیں، بہت تکلیف دہ عذاب۔ دوسری آیت مبارکہ میں وہ عذاب کیا ہوگا ان لوگوں پر جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، چاہے وہ سونا چاندی ہو، چاہے تجارتی سامان ہو، چاہے نقد روپیہ ہو، جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی، دوزخ میں اس مالوں کو ڈال کر ان کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ جب وہ خوب گرم ہو جائیں گے تو پھر جو انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، بہت غور سے سنیں اس وعید کو، قرآن بتلا رہا ہے، جو انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا اس کا وہ تپا ہوا گرم مال اس کے جسم کے 3 حصوں پر لگا کر داغا جائے گا، اس کی پیشانیوں پر، اس کے دونوں پہلوؤں پر اور اس کی پیٹھ پر۔ اور جب یہ داغا جائے گا، گرم مال اس کے جسم پر لگایا جائے گا، تو ایک آواز آئے گی دوزخ سے، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم نے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا، آج اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تم اس کے عذاب کو چکھو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جن مالوں کی لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ مال دوزخ میں انتہائی زہریلا 2 منہا سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ 2 منہا سانپ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور زہریلا بھی عام سانپوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور صرف گلے میں ڈالا نہیں جائے گا بلکہ وہ اپنے دونوں منہوں سے اس شخص کے جبڑے کو پکڑ کر کھینچے گا، اور اس سانپ کے دونوں منہوں سے یہ آواز آئے گی، انا مالوکا انا کنزوکا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ اور وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوگا۔ یہ سخت ترین عذاب ہوگا ان لوگوں پر جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اب زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ مسئلے سن لیجئے، لوگ معلوم بھی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ مالدار پر فرض ہے، اور شریعت میں مالدار اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام کی چاندی کا زیور یا سامان تجارت یا نقد روپیوں کی شکل میں موجود ہو، یا ان تینوں کو ملا کر
612 گرام 360 ملی گرام کی جو قیمت ہے وہ بن جاتی ہو۔ آج کل کے چاندی کے ریٹ کے اعتبار سے 70,000 میں چاندی ہے، 42,000 میں انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 42,000 روپے نقد کی شکل میں موجود ہیں، چاہے اس کے پاس ہوں یا بینک میں رکھے ہوئے ہوں، 42,000 روپے کا زیور اس کے بیوی کے پاس موجود ہے، 42,000 روپے کا تجارتی سامان اس کی دکان پر موجود ہے، تو ایسا شخص مالدار کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور ایسے شخصوں کو دوسرے لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ 42,000 تینوں کو ملا کر 42,000 بن جائے، تجارتی سامان، نقد روپیہ اور زیور تینوں کو ملا کر اگر 42,000 بن جائے تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، پہلی مرتبہ سال کے گزرنے کے بعد۔ اب ایک مسئلہ سمجھیے، ایک بات عوام میں ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جن کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوگا، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا اصل نصاب جو ہے وہ چاندی سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس چاندی بالکل نہیں ہے، ایک ناک کا چھلا بھی چاندی کا نہیں ہے، اور نقد روپیہ بھی بالکل نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو اس کے لیے 87 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا ہونا ضروری ہے، صرف اس کے لیے۔ یہ ایک کنفیوژن ہے لوگوں کو جو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں نے یہ بات رکھی۔ ورنہ اگر 1 تولہ بھی سونا ہوگا، 1 تولہ سونا بھی اس وقت 50,000 کا ہے، 1 تولہ سونا بھی ہوگا کسی کی بیوی کے پاس، اور تھوڑی سی چاندی ہوگی، تھوڑا سا روپیہ ہوگا جو عام طور سے عورتوں کے پاس رہتا ہے، تو ایسی عورت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کو دینا ضروری ہوگا۔ دوسری مسئلہ، عورت پر کے پاس سونا ہے لیکن شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے، تو بیوی صاحب نصاب ہے اور شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن عورت اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کرے؟ ظاہر ہے عورت پر فرض ہے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی، اپنے زیور کی زکوٰۃ خود ادا کرے، پیسوں کی شکل میں نہیں تو کچھ زیور وہ فروخت کر کے ادا کرے، اور اگر وہ نہیں ادا کر سکتی تو اس کے شوہر پر شرعاً لازم نہیں ہے، لیکن شوہر کا حسن سلوک اور احسان ہوگا اپنی بیوی پر، اس کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے، دوزخ کی عذاب سے بچانے کے لیے، جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا، کہ وہ اس کے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے۔ بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم پر 2 لاکھ کا قرض ہے تو ہم مقروض ہیں، لیکن ہماری بیوی کے پاس سونا و چاندی ہے، تو یاد رکھیے مقروض آپ ہیں، آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کی بیوی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب آپ اگر فوراً نہیں ادا کر سکتے بعد میں ادا کریں۔ تو زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی کے نام پر زکوٰۃ خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، زیور خریدتے ہیں، تو آیا ان لڑکیوں پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کو سمجھ لیجیے۔ اگر وہ لڑکیاں نابالغ ہیں اور آپ نے ان کے نام سے سونا اور چاندی یا کچھ خریدا ہے تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ ان کو اس کا مالک بنا دیں۔ لیکن اگر وہ لڑکیاں بالغ ہیں اور آپ جیسا آپ کے پاس انتظام ہوتا رہتا ہے، آپ لڑکیوں کے نام سے سونا چاندی خریدتے رہتے ہیں، جیسے اس وقت سونے کے ریٹ گرے تو بہت سے لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے
کچھ نہ کچھ خرید لیں، ریٹ ایک دم کم ہو گئے 10-15 ہزار۔ تو اگر لڑکیاں بالغ ہیں تو اس کی بھی دو شکلیں ہیں۔ اگر آپ نے ان لڑکیوں کو مالک بنا دیا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو ان لڑکیوں پر اس سونے اور چاندی کے زیور کی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے مالک نہیں بنایا، ان کے نام سے تو خریدا ہے، مالک بنائیں گے جب ان کا نکاح ہوگا، جب ان کی شادی ہوگی، تب اس زیور پر جو اگرچہ آپ نے لڑکیوں کے نام سے خریدا ہے، لڑکیوں کی شادی کے لیے خریدا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ اب اگر لڑکیوں کو مالک بنایا ہے تو لڑکیاں کہاں سے دیں؟ تو لڑکیاں یا تو کہیں سے دیں، ورنہ والدین ان لڑکیوں کی زکوٰۃ دیں۔ البتہ مشورہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں لڑکیوں کو مالک نہ بنائیں، چونکہ جب مالک بنا دیا تو وہ زکوٰۃ کہاں سے دیں گی؟ زکوٰۃ بہرحال آپ کو دینا ہے، تو اس لیے مالکانہ حق آپ کو ہوگا، اور جس دن ان کی شادی ہوگی وہ چلی جائیں گی تو اس دن وہ اس زیور کی مالک ہوں گی اور بعد میں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کیا کریں گی۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ پہلی مرتبہ جو شخص صاحب نصاب بنا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن ابھی اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے جب تک کہ اس پر سال نہ گزر جائے۔ لیکن سال کے گزرنے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اس میں بھی عوام میں بہت کنفیوژن ہے۔ سال کے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس جو تجارتی سامان ہو، لڑکی کی شادی ہوئی ہو، اس کے بعد سال گزر جائے، یا آپ کے پاس نقد روپیہ آ گیا، آپ پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوں، سال گزر جائے تو سال کے گزرنے پر زکوٰۃ دینا آپ کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں اور آپ نے رمضان سے چند دن پہلے کوئی زیور خرید لیا، یا رمضان سے چند دن پہلے اپنی کوئی چیز فروخت کی، اس کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اپنی کوئی زمین فروخت کی، دکان بیچ دی، مکان بیچ دیا، تو اس پیسے پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، اس کو اسی میں جوڑا جائے گا جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ مسئلہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس پر تو سال گزرا نہیں، تو ہر رقم پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح آپ سال گزشتہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپئے تھے اور 5 لاکھ کا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، 1 لاکھ پر 2,500 کے حساب سے۔ درمیانی سال میں آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ آ گیا، لیکن جب سال پورا ہوا تو پھر 5 ہی لاکھ رہ گیا، جو آپ کا 50 لاکھ آیا تھا وہ خرچ ہو گیا، آپ نے کوئی زمین خرید لی، کوئی دکان خرید لی، تو درمیان سال میں جو روپیہ بڑھا ہے اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ سال کے آخر میں جو پیسہ آپ کے پاس یا آپ کے بینک میں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ درمیان سال میں آپ کتنا بھی خرچ کریں اپنی ذات پر، شادیوں میں، کہیں بھی، اس پر اس کا کوئی حساب نہیں۔ ہاں، آپ کے پاس اس وقت جو موجود ہے وہ کتنا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر ایک مسئلہ سمجھیے، زکوٰۃ تاجر حضرات سمجھیں، جو لوگ تجارت کرتے ہیں وہ اپنے تجارتی مال کو، زکوٰۃ میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ جب آپ کو زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ ہو تو 3 چیزیں، جو زیور آپ کی بیوی کے پاس ہے اس کو جوڑ لیں، اس کا وزن کرا لیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو دکان پر سامان تجارت کتنا ہے اس کو جوڑ لیں۔ آپ کے پاس نقد روپیہ کتنا ہے آپ کے پاس یا آپ کے اکاؤنٹ میں، نقد کتنا ہے اس کو جوڑ لیں۔ جوڑنے کے بعد آپ کا قرض جو پھیلا ہوا ہے اس کو بھی جوڑ لیں۔ آپ اپنے دکان کا لیجر اٹھا کر قرض جو پھیلا ہوا ہے اس کو بھی جوڑ لیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر قرض کتنا ہے، پارٹیوں کو کتنا دینا ہے، کس شخص کو کتنا دینا ہے، وہ اس میں سے کم کر لیں۔ اس کے بعد جو رقم بچے گی اس رقم پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو رقم آپ نے کسی کو دی ہے بطور قرض، 1 لاکھ 2 لاکھ، اور کئی سال ہو گئے وہ دے نہیں رہا،
تو آیا اس رقم پر آپ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ اس رقم کی وصول ہونے کے بعد ہی آپ پر زکوٰۃ ہے، لیکن اگر وہ 5 سال پہلے آپ نے دی ہے تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینا ہوگی۔ لہذا مشورہ یہ ہے ہمارے علماء اور فقہا کا کہ اگر وہ رقم ملنے کی امید ہے اور جو قرض دار ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ ہم پر تمہارا پیسہ ہے، تو اس رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کر دے تاکہ بعد میں حساب لگانے میں دشواری نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ تجارتی مال کا حساب کون سے ریٹ لگائیں؟ ایک ہوتا ہے پرچیز ریٹ، خریداری ریٹ، ایک ہوتا ہے بکری کا ریٹ۔ ایک چیز انسان 10 روپے کی لاتا ہے، 12 یا 15 روپے کی بیچتا ہے، اس کا جو بل بنا ہے وہ 10 روپے کا ہے۔ تو تجارتی سامان جو دکان پر موجود ہے، جب ہم زکوٰۃ دیں گے اس کی تو ریٹ کون سا شمار ہوگا؟ اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، جو ریٹ پر آپ نے خریداری کی ہے، پرچیز ہے، وہ ریٹ نہیں شمار ہوگا۔ اور جہاں تک بیچنے کا مسئلہ ہے تو بیچنے میں چونکہ متعین نہیں ہے، آپ کوئی سامان کسی سے کسی قیمت پر بیچتے ہیں، کسی سے کسی قیمت پر، جیسا کسٹمر مل گیا آپ نے مول بھاؤ کیا۔ اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دکان پر موجودہ سامان یا اپنے گودام میں موجودہ سامان کی ایک قیمت اندازہ کر لیں۔ اور ہر تاجر کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری اس دکان کی اس الماری میں جو سامان لگا ہے اس کی کیا قیمت ہوگی، اس الماری میں جو سامان لگا ہے اس کی کیا قیمت ہوگی۔ تو اس کو اگر کوئی اکٹھا لینا چاہے تو کس قیمت کا ہوگا، تو بس وہ قیمت لگا لیں، لیکن اس سے کچھ بڑھا کر دے دیں۔ مثلاً آپ کی دکان پر آپ کا اندازہ لگایا کہ 8 لاکھ کا سامان ہے، تو احتیاطاً 9 لاکھ یا 10 لاکھ کا مان لیں۔ کم نہیں ہونا چاہیے، بڑھ جائے کوئی حرج نہیں، چونکہ ایک ایک چیز کو گننا، ہارڈ ویئر کی دکان ہے، کرانے کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، ایک ایک چیز کو ناپنا، ساتھ میں بکری بھی ہو رہی ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے اس کی اجازت ہے کہ آپ اس کا ایک اندازہ لگا لیں اور اندازے سے کچھ بڑھا کر اس کی قیمت متعین کر دیں اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ ہاں، قرضہ جو پھیلا ہوا ہے وہ اس میں جوڑا جائے گا اور جو آپ کو دینا ہے وہ اس میں سے نکالا جائے گا۔ قرضے کے سلسلے میں بھی ایک بات سمجھ لیجئے، ایک تو قرضہ وہ ہے جو مال آپ نے خریدا ہے، وہ آپ کے قرضے میں سے کم کیا جائے گا۔ آپ نے کسی سے بطور قرض لیا ہے، وہ بھی کم کیا جائے گا۔ لیکن ایک قرضہ ہوتا ہے بینک کا، جو لوگ لون لیتے ہیں، جس کو سرکاری قرضہ کہتے ہیں۔ بڑے کام کرنے والے ہاؤس لون کے لیتے ہیں، فیکٹری کے لیے لیتے ہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کاروبار کرنے کے لیے۔ وہ قرضے کی شکل کیا ہے؟ اس قرضے کو نہیں کم کیا جائے گا۔ اس قرضے کی شکل یہ ہے کہ اگر آپ نے بینک نے کوئی آپ پر قسط باندھ دی ہے، مثلاً آپ نے 1 کروڑ کا قرض بینک سے لیا ہے اور بینک نے یہ کہا ہے کہ ہر سال ہر مہینے 1 لاکھ روپے آپ کو دینا ہے، سال میں 12 لاکھ دینا ہے، تو سال میں 12 لاکھ کا بس پیسہ کم کر کے بقیہ جو رقم ہوگی اس پر آپ کو دینا ہوگا۔ کیونکہ ایسے تو پھر کوئی بڑا آدمی کبھی صاحب نصاب ہو ہی نہیں سکتا، وہ کہے گا ہمارے پاس تو 10 لاکھ روپیہ ہے لیکن ہم پر بینک کا 50 لاکھ روپیہ ہے، تو اس قرضوں کو شریعت قرضہ شمار نہیں کرتی۔ قرضے صرف وہی ہیں جو تجارتی سامان خریدنے کی شکل میں ہوئے ہوں یا نقد روپیہ لینے کی شکل میں ہوئے ہوں، یہ قرضے ہیں۔ دوسرے پراپرٹی والے سن لیں، جو چیز آپ نے خریدی ہے، جو آپ نے گاڑی خریدی ہے، وہ گاڑی اگر اپنی ضرورت کے لیے خریدی ہے، چاہے 4 ویلر ہو 2 ویلر ہو، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام ہے گاڑیوں کو خرید کر بیچنا، تو اس گاڑی کی جو ویلیو ہوگی، جو موجودہ قیمت ہوگی، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح زمین کا کام کرنے والے بھی یہ مسئلہ بہت غور سے سن لیں۔ زمین کے کام کرنے والوں میں بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک کا کام پلاٹنگ کا نہیں ہے، لیکن ایک شخص کے پاس پیسہ ہے
اور وہ کوئی زمین خریدتا ہے اور خریدتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ ہم اس زمین کو بیچ دیں گے، بیچنے ہی کی نیت سے خریدتا ہے، اگرچہ اس کا یہ کام نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو بھی زمین کی ویلیو ہوگی، 10 لاکھ کی خریدی ہے، آج وہ 15 لاکھ کی ہے تو 15 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر پراپرٹی کا کام کرنے والے ہیں تو وہ جو بھی زمین خریدیں گے، ظاہر ہے ان کی نیت اس زمین کو بیچنے کی ہے۔ اب بیچنے کی بھی 2 شکلیں ہیں، ایک شکل یہ ہے کہ یہ زمین ہی ہم پوری بیچ دیں گے، اور ایک شکل یہ ہے کہ ہم اس کے پلاٹ کاٹیں گے اور ایک ایک پلاٹ کر کے بیچیں گے۔ تو آیا پلاٹ کاٹنے کے بعد جو رقم بنتی ہے اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی، یا اگر وہ پوری زمین یکمشت ایک مرتبہ میں بیچیں اس کی جو رقم بنتی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک شخص 3 بیگھے کا ایک پلاٹ لیتا ہے، مان لیجئے 3 بیگھہ وہ 30 لاکھ کا لیتا ہے، آج اگر اس کو بیچنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ 40 لاکھ کا بک جائے گا، تو اب 40 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ ہاں اگر وہ اس کے پلاٹ بنا کے کاٹ کے بیچتا ہے تو 30 کے اس کو 70-80 لاکھ بھی مل سکتے ہیں، تو اس سے کوئی بحث نہیں۔ اگر کسی نے 3 بیگھہ زمین خریدی ہے اور اس کے 1.5 بیگھے میں پلاٹنگ ہو بھی چکی ہے، اس مسئلے کو بھی سمجھیے، 1.5 بیگھے میں پلاٹنگ ہو چکی ہے، کچھ پلاٹ بک گئے ہیں، جب پلاٹ بک گئے ہیں تو وہ رقم اس کے پاس آ گئی، جب آ گئی اور اس کے پاس سال کے گزرنے پر موجود ہے تو اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب جو 1.5 بیگھہ باقی ہے جس کی پلاٹنگ ابھی باقی ہے، اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی، پلاٹ سے کوئی مطلب نہیں، جو موجودہ قیمت ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، عام طور سے پلاٹ کا کام کرنے والے کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ لوگوں نے کئی نے پوچھا جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ پائی کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک اصول یاد رکھیں کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے، خریدتے وقت آپ کی کیا نیت تھی۔ اگر خریدتے وقت اس کو بیچنے کی نیت تھی، چاہے وہ مکان ہو، چاہے دکان ہو، چاہے کوئی زمین ہو اور چاہے کوئی گاڑی ہو، خریدتے وقت اگر آپ کو بیچنے کی نیت تھی تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی، لیکن بعد میں آپ نے نیت کر لی، ایسے ہی آپ کے پاس بہت سی زمین ہے، اب آپ کو ضرورت پڑی، سوچا کہ اب یہ زمین بیچ لیں، تو بعد کی نیت کا اعتبار نہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سے کوئی قرض لیتا ہے، تو قرض جب ہم دے رہے ہیں کسی غریب کو تو دیتے وقت ہماری یہ نیت ہے کہ ہم اس کو واپس لیں گے، لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ شخص بڑا پریشان حال ہے، دے نہیں سکتا، تو ہم زکوٰۃ کی نیت کر لیں تو کیا میری یہ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ہرگز نہیں ادا ہوگی۔ بعد میں نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے نیت کا اعتبار 2 وقت پر ہے۔ زکوٰۃ کی رقم علیحدہ کرتے وقت نیت کر لیں یا دیتے وقت نیت کریں۔ آپ نے اس سے تو قرض لے کے لیے کہا ہے کہ ہم قرض دے رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے، تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض مرتبہ کسی کو یہ کہو کہ بھائی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اسے لیتے ہوئے بھی تکلف ہوتا ہے، یہ مال کا میل ہے۔ ہاں اگر کسی نے آپ سے 10,000 15,000 لیے، وہ نہیں دے پا رہا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ رقم اس کو زکوٰۃ کی دے دیں، تو اس کی شکل ہے کہ آپ اس کو 15,000 روپے کسی کے ذریعے بھجوا دیں یا خود جا کر دے دیں اور اس سے وہ آپ کا قرض ادا کر دے، پھر وہی رقم آپ اس کو واپس کر دیں، تو اب یہ شکل جائز ہو جائے گی۔ ورنہ بعد میں نیت کرنے سے قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی پلاٹ خریدا 50 لاکھ کا، اور 50 لاکھ میں ابھی اس نے 25 لاکھ دیے ہیں، 25 لاکھ تو دے دیے اس نے، لیکن 25 لاکھ باقی ہیں، تو ظاہر ہے اب وہ اس پلاٹ کی قیمت اس وقت 70 لاکھ ہے، تو اب 70 لاکھ میں جس پارٹی سے اس نے وہ پلاٹ لیا ہے، جو زمین لی ہے، اس کی وہ 25 لاکھ کی رقم ابھی دینی ہے، گویا کہ وہ قرضہ ہے۔ اب جب وہ قرضہ ہے تو اس قرضے کو نکالنے کے بعد جو رقم بچے گی، مطلب 70 لاکھ میں 25 نکال لیجیے، 45 بچے، وہ 55 بچے، تو اب 55 لاکھ پر ہوگی، پورے 70 لاکھ پر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ عام طور سے لوگ نقد نہیں خریدا کرتے، اکثر ٹائم لیتے ہیں 6 مہینے کا، سال بھر کا،
تو جو ٹائم آپ نے لیا ہے گویا کہ آپ پر اتنا وہ قرضہ ہے، اور یہ بینک کا قرضہ نہیں ہے، یہ شخصی قرضہ ہے، اس لیے وہ قرضہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ پلاٹ کے سلسلے میں جو اس کی ویلیو ہوگی، اگر 1 کروڑ کی بھی ویلیو ہے اس پلاٹ کی، تو 1 کروڑ میں جو پیسہ آپ کو جس سے پلاٹ خریدا ہے اس سے اس کو جو دینا ہے وہ نکال کر آپ اس پلاٹ کی قیمت وہ ادا کریں۔ میں دیر ہو رہی تھی، چلے جاؤ، یہ چھوڑ دو۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے۔ ٹائم ہو رہا ہے لیکن اہم مسئلے ہیں تو سن لیجیے۔ زکوٰۃ صرف اس کے بارے میں زکوٰۃ سال گزرنے پر ہے۔ اب کسی کا سال رمضان میں نہیں بلکہ جنوری میں پورا ہو رہا ہے، مارچ میں پورا ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ عام طور سے ذہنوں میں یہ ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالنا ہے، اگر رمضان گزر گیا تو زکوٰۃ نہیں۔ تو اس کو سمجھ لیجئے، رمضان میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے 70 گنا سے 700 گنا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا سال پہلے پورا ہو رہا ہے تو آپ رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ ضرورت مند اس وقت آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بلکہ زکوٰۃ میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ آپ پیشگی بھی دے سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکلنا ہے، ہم 5 لاکھ ایک دم نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو ہم ہر مہینے 10,000 20,000 نکالتے رہیں اور اس کا حساب اس کو لکھتے رہیں، پھر اس کے بعد رمضان میں حساب جوڑ لیں۔ پھر ایک مسئلہ، آپ نے رمضان کی جس تاریخ کا بھی ایک نظام بنایا اس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دے دی، پھر رمضان میں ہی آپ کے پاس رقم پھر کہیں سے آ گئی، آپ نے مان لیجئے رمضان میں ہی کوئی پلاٹ بیچ دیا یا آپ کی دکان پر آمدنی ہو گئی جیسے عید میں، تو اب کیا اس پیسوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے چونکہ وہ رمضان میں آیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ مال پچھلے سال کی یہ زکوٰۃ آپ ادا کر چکے ہیں سال گزرنے کے بعد، تو اب اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہے، اس مال کی زکوٰۃ آپ کو اگلے سال ادا کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں جتنی بھی بکری ہو سب زکوٰۃ میں دے دی جائے، نہ، سال کا گزرنا شرط ہے، اس کو یاد رکھیں۔ زکوٰۃ دی کس کو جائے؟ عام طور سے ذہن ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کو زکوٰۃ دی جائے، یہ مستحق ہیں، یا جو گھر گھر مانگنے والی عورتیں ہیں یہ زکوٰۃ کی مستحق ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے جو فقیر ہو و مسکین ہو، انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے اور تفصیلات ہیں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں شریعت میں جو صاحب نصاب نہ ہو، جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دیجئے، اور مستحق معلوم کر کے دیجئے، اندازے سے نہیں۔ صرف مانگنے والے گھر گھر رمضان میں آ کر گھر گھر عورتیں مانگنے والی ہوں اس کو، بیوہ ہونا یہ ضروری نہیں۔ معلوم دیے ایک کا شوہر کا انتقال ہو گیا، عورت بیوہ ہے لیکن اس کے پاس پراپرٹی بہت ہے، سونا بہت ہے اور ہے بیوہ، تو یہ بیوگی یہ زکوٰۃ کا استحقاق نہیں بن سکتا۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تب تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے والدین نہیں ہیں، وہ یتیم ہے، تو عام طور سے ذہنوں میں یہ ہے کہ یتیموں پر زکوٰۃ دو گے، یتیموں کو تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں۔ اگر وہ یتیم ہے لیکن اس کو باپ کی طرف سے بھی حصہ ملا، ماں کی طرف سے بھی حصہ ملا، اور اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ خود صاحب نصاب ہے اور بالغ ہے، تو صرف یتیمی کی بنیاد پر اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ ایسا یتیم ہے کہ واقعی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، ضرورت مند ہے اور ہمیں اس کے حالات کا علم ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ ضرور دیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا ثواب کس کو زیادہ ہے؟ زکوٰۃ میں سب سے پہلے آپ اپنے عزیز و اقارب اور قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دیں، اس کے 2 ثواب ملیں گے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا ہوگی، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، علماء نے لکھا ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ وہ مدارس عربیہ جہاں پر زکوٰۃ کا مصرف ہو، قیام اور طعام کا نظم ہو اور اس کے بارے میں آپ کو علم بھی ہو، وہاں پر زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا، دوسرے علم دین کو پھیلانے کا ثواب ملے گا، اشاعت علم دین کا ثواب ملے گا کہ یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ اپنا کاروبار بھی کر سکتے تھے، کھیتی باڑی بھی کر سکتے تھے، انہی نے اپنے وقت کو وقف کر دیا ہے دینی تعلیم کے حاصل کرنے میں۔
اگر ہم اس میں زکوٰۃ دیں گے اور ان بچوں پر خرچ کی جائے گی تو یہ مستحق زکوٰۃ ہیں، ورنہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صرف آپ مدرسوں میں دے دیں، آپ مدارس کو بعد میں رکھیں، لیکن عزیز و اقارب میں جن کے بارے میں پتہ ہو۔ اچھا آپ کو پتہ نہیں، بظاہر آپ نے یہ سمجھ کر کہ یہ غریب تھا زکوٰۃ دے دی، بعد میں علم ہوا تو زکوٰۃ اگرچہ ادا ہو جائے گی، لیکن آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آتوا الزکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ چاہے وہ مدارس ہوں، باہر کے ہوں، مقامی ہوں، اور چاہے وہ غریب ہو، جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہاں یہ ہم کریں گے، کہاں تک تحقیق کریں گے، نہیں، آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، ان چند مسئلے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، مسائل تو بہت ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں، مجھ سے کریں، اور بھی بہت سے علماء محمدی میں موجود ہیں، اور جب معلوم ہو جائے تب زکوٰۃ ادا کریں۔ بس آخر میں صدقہ فطر کی مقدار 35 روپے ہے۔ 35 روپے صدقہ فطر گیہوں کا جو ہے وہ 1.25 کلو گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے 33.5 32.5 ہے، تقریباً 35 روپے۔ 35 روپے صدقہ فطر واجب ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ ہم کسی اور جمعے میں بیان کریں گے، لیکن 35 روپے ہے۔ بس آپ یہ سمجھ لیجئے، اس وقت جو وبا ہندوستان میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کو دور کرنے کا جہاں اور طریقے ہم اپنا رہے ہیں، دوائیں بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو عذاب کی شکل میں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ضرور تم کو بڑے عذاب سے پہلے، یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے یا قبر کے عذاب سے پہلے، دنیا میں ضرور تم کو چھوٹا عذاب دیں گے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس لیے اعمال کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، روزہ ضرور رکھیں، اور خوب صدقہ کریں۔ صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی اللہ ہم کو خوب توفیق دے مساجد میں دینے کا، غربا کو دینے کا، مدارس عربیہ میں دینے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا